بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر بہت بڑا ہے، ایک مکمل تاریخ کی کتاب ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عفان کے بیٹے تھے، العاص کے پوتے تھے، اور 5ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اور حضرت عثمان غنی کا دادا ایک ہے۔ آپ نجیب الطرفین تھے، جیسے باپ کے رشتے میں قریشی تھے، ایسے ماں کے رشتے میں ہاشمی اور قریشی تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے تھے۔ ام حکیم کی بیٹی کا نکاح عفان سے ہوا تھا، اور عفان سے ہونے والا بیٹا عثمان، اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا یہ رشتہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے، میں کہوں یا کوئی اور کہے، یہ نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کو اپنی شکل کے اعتبار سے بھی مجھ سے مشابہت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت حسن کے اعتبار سے سفید، درمیانہ قد، لیکن داڑھی بڑی لمبی اور خوبصورت تھی۔ تاہم یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ اوصاف جو حسن اور جمال کے، ان کو اپنے ساتھ مشابہت میں گنوایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عفان مکہ مکرمہ میں بہت بڑے تاجر تھے، اور بحرہ کے قریشی ہونے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جہاں آپ کا رشتہ ملتا ہے، مناف پر ملتا ہے۔ آپ انشاءاللہ ان حلقات میں جب بیٹھیں گے تو میں آپ کو شجرہ طیبہ نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرانے کی کوشش کروں گا کہ عبد مناف حضور کے کیا لگتے تھے، ان کے بیٹے کا کیا نام تھا، ان کے بیٹے کا کیا نام تھا۔ اس طرح سے انشاءاللہ یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ جہاں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، وہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے ذہنوں میں اس طرح سے رکھیں کہ اپنی محبوب کی شکل ہمیشہ سامنے رہے۔ خاندانی رشتوں کے اعتبار سے بھی اور آپ کے حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ مقام اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فیض فرمایا تھا، نہ صرف یہ کہ آپ نبیوں میں سب سے افضل اور تمام نبیوں کے سردار تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کر یہ خبر دی کہ کائنات عالم میں آپ کے نسب سے بڑھ کر کوئی افضل نسب بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے قبیلے سے بڑھ کر کوئی افضل قبیلہ نہیں ہو سکتا۔ اور قریش کو اور پھر اس میں سے ہاشم کو اللہ نے چنا، اور ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موضوع کسی اور طرف چلا جائے گا، میں مختصراً جھلکیاں دوں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عمر کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سال چھوٹے تھے۔ کتنے سال؟ 4 سال چھوٹے تھے۔ اور جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت اور غار حرا میں تاج نبوت پہنایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلانیہ طور پر جب دعوت دی وحدانی اللہ کی وحدانیت کی اور اپنی رسالت اور نبوت کی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 36 سال تھی۔ کتنی تھی؟ 36 سال تھی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اس بات کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب نبوت کا دعویٰ ہو اور میں آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ پر ایمان لاؤں۔ کیوں کہ وہ ساری نشانیاں پہلے دیکھ چکے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، آزاد مردوں میں پہلا نمبر اسلام لانے والوں میں کس کا تھا؟ بولو زور سے۔ حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ کس کا تھا؟ حضرت علی کی عمر اس وقت 8.5 سال تھی، آپ کے گھر کے زیر کفالت تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا ایمان یہ ثابت کرتا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلا ایمان لانے والا فرد کون؟ صدیق اکبر۔ اور پھر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اب میرے ذمہ کیا کام ہے، آپ نے فرمایا جیسے میں نے اللہ کی طرف بلانا ہے تو نے بھی اللہ کی طرف بلانا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے کے بعد جس کے گھر پہ گئے وہ حضرت عثمان بن عفان تھے۔ کون تھے؟ عثمان بن عفان تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عثمان کو دعوت اسلام دی، بلکہ ابھی دعوت دے ہی رہے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق کی طرف ہوا تو دیکھا کہ عثمان سے ابو بکر بات فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے گفتگو اپنی جاری رکھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور یہاں یہ ثابت کر دیا کہ نبی کے سامنے اس دنیا میں سب سے پہلا دائی بن کر جو آیا ہے وہ ابو بکر صدیق تھے، جس کی دعوت پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی عثمان غنی کو دعوت اسلام دیتے دیکھا اور سنا تو آپ نے اس میں اضافہ فرمایا عثمان میرے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو، جنت کا سرٹیفکیٹ لے لو۔ یہ پہلا فرد بشر وہ حضرت عثمان غنی ہیں کہ دعوت جن کو ابو بکر صدیق نے دی اور بشارت جنہیں رسول اللہ نے دی، اور دعوت میں ایمان لائے اور بشارت میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، ان کا نام ہے عثمان بن عفان۔ کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان بن عفان ایمان لائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا باپ اس وقت فوت ہو چکا تھا، ان کے چچا نے اس اسلام لانے پر ان کو رسیوں سے باندھا، ان کو مارا پیٹا، مگر میرے دوستوں اور بزرگوں، عثمان وہ ہیں جو آزاد مردوں میں دوسرے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ آزاد مردوں میں دوسرے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب ایمان لائے میرے دوستوں اور بزرگوں، تاریخ شاہد ہے رسیوں میں جھگڑ کر رکھا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، مگر واضح کر دیا اپنے چچا العاص کو، اور یہ واضح کر کے آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جان جا سکتی ہے مگر اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی نبوت پر جو ایمان لا چکا ہوں اس میں کوئی بھی کسی طرح سے بھی نرمی نہیں آ سکتی، بلکہ جیسے ایمان لایا ہوں شہادت اپنی منزل سمجھتا ہوں۔ اور یہاں یہ ثابت کر دیا کہ ایمان کے بعد مومن کی سب سے بڑی تمنا وہ شہادت ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوا کرتی ہے؟ شہادت ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں میں کیسے اس واقعے کو بیان کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسی حالت میں آتے تھے کہ وہ عثمان جو بہت بڑے تاجر کا بیٹا، جس کے پاس مال و زر تھا، جن کے پاس تجارت کا مال تھا، رسیوں سے باندھے گئے اور پھر تکلیف دی گئی، دکانوں کا بائیکاٹ کرا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تیرے لیے مادی ذرائع میں یہ بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ روحانی رشتہ تجھے اور اپنے خاندان کا وہ رشتہ تجھے عطا کرتا ہوں۔ حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ میرے دوستو، تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں۔ بتاؤ کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان میں 4 میں سب سے بڑی کون تھی؟ زینب، اس کے بعد
रुकैया, उसके बाद उम्मे कुलसूम, उसके बाद फातिमा ज़हरा। मेरे दोस्तों, ज़ैनब का निकाह हो चुका था, अब दूसरी बेटी का निकाह किसके साथ हुआ बताइए? हज़रत उस्मान गनी के साथ हुआ। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिश्ते में रसूलुल्लाह के दामाद बन गए और खुसर रसूलुल्लाह बन गए। अब देखिए तल्लुक़ की बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहले ईमान लाए और आज़ाद मर्दों में वो कौन थे? अबू बकर थे। उन्होंने अपनी बेटी देकर खुद खुसर बन गए और रसूलुल्लाह दामाद बन गए। उस्मान ईमान लाए, रसूलुल्लाह सल्लम खुसर बन गए, उस्मान दामाद बन गए। इस तरह से उस रुकैया से बेटा पैदा हुआ, उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला था। यही वजह है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी। क्या थी? अबू अब्दुल्ला थी। हज़रत रुकैया रसूलुल्लाह सल्लम की बेटी हैं। उनके बतन मुबारक से अल्लाह पाक ने बेटा अता फरमाया था। उस बेटे का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। लेकिन 6 साल की उम्र में वो फौत हो गए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, लेकिन कुनियत हमेशा रहती है। उस्मान रसूलुल्लाह के दामाद बने और उनसे होने वाला बेटा जो नवासे रसूल था वो अब्दुल्ला, उसी की कुनियत पर अबू अब्दुल्ला थे, उसी की कुनियत पर अबू अब्दुल्ला थे। मेरे दोस्तों, जब मक्का में अपने ख़ानदान ने मारना पीटना शुरू कर दिया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान गनी को ये फरमाया कि उस्मान, मेरी बेटी को लेकर हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। कहाँ हिजरत कर जाओ? हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में ईमान लाने के बाद सहाबा कराम में पहले नंबर के वो सहाबी हैं जिन्होंने अपनी माँ के साथ, जिन्होंने अपनी बीवी के साथ मक्का को छोड़ा और पहला महाजिर होने का शर्फ हासिल किया। पहले महाजिर होने का, सबसे पहला महाजिर जिसने हिजरत की इस्लाम के लिए, दुकानों को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा, माल और ज़र को छोड़ा, अपने वालिदैन की और सारी यानी जितनी जायदाद थी उसको छोड़ा और सबसे पहले हिजरत करके कहाँ गए? हबशा गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि तारीख में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पूरे ख़ानदान के साथ जिसने हिजरत की है वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। वो कौन है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। मैं तारीख कैसे बताऊं आपको मेरे दोस्तों, जिन्होंने अपनी ज़ौजा ताहिरा हज़रत रुकैया जो कि बिन्ते रसूल थी उनके साथ और अपनी माँ के साथ कहाँ की हिजरत की? हबशा। इस्लाम के नशर व इशाअत के लिए दीनी इस्लाही खुतबात, दुरूस तफसीर कुरान व हदीस और इस्लामिक लेक्चर सुनने के लिए मौलाना डॉक्टर अहमद अली सिराज का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।